اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ان آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بنی ظفر ایک قبیلہ تھا، اس کے ایک شخص نے اپنے ہمسائے کی ایک زرہ چوری کر لی۔ زرہ چوری کر کے آٹے کی بوری کے اندر اس کو ڈال کے اور یہودی کے گھر جا کے چھوڑ آیا۔ تو جب ڈھونڈنے لگے تو لوگوں کو پتہ شک پڑ گیا کہ یہ بندہ ہے جس نے چوری کی ہوگی۔ اسے بلایا گیا کہ ہاں میاں یہ زرہ تو نے چوری کی ہے۔ وہ قسم کھا گیا، انہوں نے کہا جی اللہ پاک دی قسم، بڑے قرآن دی قسم، انہوں نے کہا جی میں چوری نہیں کی، جس طرح ہماری قوم کی عادت ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس بوری کے اندر اس نے زرہ ڈالی تھی وہ آٹے کی بوری تھی اور بوری پھٹی ہوئی تھی۔ جب وہ اٹھا کے لے کے جا رہا تھا تو تھوڑا تھوڑا آٹا گرتا وہ یہودی کے گھر پہنچ گیا۔ جس طرح ہم کھرا نہیں ڈھونڈتے، اب کھرے کی تو بات ہی نہیں رہ گئی تھی، وہ تو آٹے نے یہودی کے گھر پہنچا دیا تھا۔ جب سارا کٹ کر کے جب یہودی کے گھر گئے کہ ہاں میاں اس بندے کی زرہ چوری ہوئی ہے اور تمہارے گھر جو ہے وہ کھرا پہنچ گیا ہے، اس نے کہا جناب میرے پاس جو ہے وہ فلاں بندہ آیا تھا، توما نامی بندہ تھا، توما بن عبیرک، وہ آ کے میرے پاس آٹے کی بوری رکھ گیا ہے، اسی کے اندر اس نے زرہ رکھی ہوئی تھی۔ تو جب یہ بات کھل گئی تو اب ہوا یہ کہ وہ جو توما کے جو ہمسائے تھے، قبیلے والے تھے، انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ یہ بڑی ہمارے لیے بےعزتی کی بات ہے کہ اگر اب ہمارا بندہ اگر چور نکلتا ہے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، تو فلہٰذا ہم ایسے کرتے ہیں، ہم نے توما کو تو بچانا ہی بچانا ہے، ہم یہ سارا الزام یہودی پر ڈال دیتے کہ چوری یہودی نے کی ہے، توما نے نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، جس کے گھر سے نکلی ہے۔ تو سارے اکٹھے ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کہ چوری جو ہے وہ ہم نے نہیں کی ہے، وہ تو یہودی نے کی ہے، اسی کے گھر سے برآمد ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے محبوب ہم نے جو آپ کو کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی آپ پر جو نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس، اس کتاب کو نازل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ آپ اس کے لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ قرآن کو نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں، بما اراک اللہ، فرمایا جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دکھایا ہے، ولا تکن للخائنین خصیما، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا بالکل نہیں کرنا ہے، واستغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کے نازل ہونے کی جو وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ لتحکم بین الناس، کہ اس قرآن کے مطابق لوگوں کے فیصلے کیے جائیں۔ اب قرآن مجید کی دوسری آیت ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے کو نہ مانے فاولئک هم الکافرون، وہ بندہ کافر ہے۔ اب قرآن کو نازل کرنے کی وجہ تو فیصلے کرنا تھا، اس کے مطابق زندگی گزارنا تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ باہمی جھگڑے تھے، باہمی جو کچھ بھی تھا، ٹھیک ہے، اس کے مطابق فیصلے کرنے تھے۔ تو پاکستان کے اندر کس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ پیسے کے مطابق نہیں، برٹش لا کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں نا۔ ہماری جو عدالتیں ہیں اس کے اندر قرآن کے مطابق تو فیصلہ نہیں ہو رہے، وہ تو انگریز کے قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، قرآن کے مطابق فیصلہ تو کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہم نے قرآن کو جو نازل کیا تھا وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تھا، لوگوں کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے تھا، کہ قرآن کو سامنے رکھ لیا جاتا، جو چور ہوتا اس کو چور بنا دیا جاتا، جو ملزم ہوتا ملزم کا، جو مجرم ہے ملزم ہے، جو کچھ بھی جس کا ساتھ انصاف ہونا تھا قرآن کے مطابق انصاف کیا جاتا، قرآن کے مطابق فیصلے کیے جاتے۔ اور آج پوری قوم قرآن کو چھوڑ کر انگریز کا قانون پکڑ کے جناب اعلیٰ عدالتوں کے اندر کھڑی ہوئی ہے اور اس کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں فرق کیا ہے انگریزی قانون میں اور قرآن کے قانون میں، فرق کیا ہے؟ انگریز کے قانون کے مطابق جج سے بات کرنے کے لیے آپ کو پہلے کالے کوٹ والا چاہیے، اس کے بغیر آپ کا جج آپ سے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اس کے سامنے جا کے زبردستی بھی کہہ رہے جی میں نے 20 قتل کیے ہیں، وہ پھر بھی کہے گا نہیں کالا کوٹ والا لے کے آ۔
آپ اسے 20 بار بھی قرآن اٹھا کے دے دیں جی نہیں جی مطلب ہے کہ میں نے قرآن اٹھایا کہ جناب اعلیٰ کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ پھر بھی کہے گا ضمانت چاہیے تو وہ وکیل لے کے آ. اور قرآن کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ صرف جج بیٹھے گا، باقی ملزم اور مجرم سامنے کھڑے ہوں گے، دونوں سے جج پوچھے گا ڈائریکٹ، ہاں بھی بتا کیا ہے، جیسے جس کا گناہ ہوگا ثواب ہوگا اس کے مطابق جج فیصلہ کر دے گا، درمیان میں کسی وکیل کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں یہ کیسا عجیب انصاف ہے کہ ہمیں انصاف کے لیے بھی پہلے ہمیں ایک اور بندہ چاہیے، وہ جا کے جج سے بات کرے، پھر جج اس سے کہے کہ یہ بندہ مجرم ہے یا ملزم ہے. کیوں جی؟ اسلام تو یہی تھا نا کہ قاضی بیٹھا ہے جناب اعلیٰ، اس کے سامنے جا کے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو کھڑا ہو کے اپنا فیصلہ اپنا جو بھی مجبوری ہوتی ہے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. دیکھیں آپ حیران ہوں گے، اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ قصے واقعات مشہور ہیں اسلام کے اندر، تاریخ کے اندر، ججوں کے فیصلے ایسے سے بڑے بڑے فیصلے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. موسیٰ بن عیسیٰ یہ وقت کے خلیفہ کا ماما ہے، جو وقت کا خلیفہ تھا نا یہ اس کا ماما ہے موسیٰ بن عیسیٰ. اس نے ایک عورت کا باغ تھا، اس باغ کی جناب اعلیٰ اس کے 2-3 بھائی تھے، دونوں بھائیوں سے جو ہے باغ خرید لیا. ایک عورت کا حصہ تھا، اس بندہ بھیجا بھی ہاں بھی یہ بندہ مجھے باغ چاہیے. عورت نے کہا جی میں نے اپنا حصہ نہیں بھیجنا. تو موسیٰ بن عیسیٰ نے اپنا اس بندے بھیج کر اس باغ کی جو عورت کا حصہ تھا اس کا دیوار گرا دی. اور عورت جو ہے وہ دوڑی دوڑی قاضی کے پاس گئی، اس نے کہا جناب میرے ساتھ ظلم ہو، میرے ساتھ انصاف کرے. اب اس نے جج نے یہ نہیں کہا کہ نہیں پہلے تو کالا کوٹ والا لے کے آ پھر تیری بات سنی جائے گی. اس نے کہا تیرے ساتھ کس نے ظلم کیا؟ اس نے کہا خلیفہ وقت کے مامے نے کیا ہے. جج نے کہا ابھی بلا کے لاؤ، ابھی بلا، منٹ مارو اس کو. جب اس کو بلانے کے لیے گئے اس نے کہا جناب آؤ پھر منٹ مارو، مسیدے پہنچو. کیوں؟ کہا جی وہ عورت پہنچ چکی ہے. اس نے کہا جناب یہ اب فیصلہ ہوگا کہ آپ نے اس کی عورت کے باغ اس کی دیوار کیوں گرائی ہے. تو آپ حیران ہوں گے کہ اس نے پہلے ایک بندہ بھیجا، اس نے کہا جج کو جا کے کہے کہ میں خلیفہ وقت کا ماما ہوں تو فلہذا مجھے عدالت کے اندر بلا کر میری توہین نہ کر. اب جو بندہ آیا نا بات کرنے کے لیے، جج نے پہلے اسے جیل میں بھیجا. ٹھیک ہے، اس نے کہا تو بات کرنے والا کون ہے؟ اس نے کہا جی میں نے بھیجا تھا اسے مامے نے، خلیفہ کے مامے نے بھیجا تھا، میں بات کرنے کا آیا تھا. جج نے کہا پہلے اٹھا کے اس کو جیل میں ڈالو. اس کو جیل میں ڈالا گیا. اس نے 2-3 بندے اور بھیجے، وہ سب کو اٹھا کے جیل میں بھیجا. آخر مجبور ہو کہ وہ آپ خود موسیٰ بن عیسیٰ آیا. اس نے آ کے اس نے کہا جناب میرے بندے آپ نے قید کر دی ہیں. آپ نے فرمایا یہ بات چھوڑ، یہ بتا اس عورت کے باغ کی دیوار تو نے کیوں گرائی ہے؟ کہا جی میں تو خریدنا چاہتا تھا. کہا وہ بیچنا نہیں چاہتی، تو کیسے خریدنا چاہتا ہے؟ کہا جج صاحب آپ کو پتا ہے میں وقت کے خلیفہ کا ماما ہوں. اس نے کہا ماما بعد میں، پہلے یہ بتا. اس نے کہا جناب یا تو جیل جائیں گے یا اس عورت سے معافی مانگیں گے. یہ عورت معاف کرے گی تو صرف معافی کی صورت ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اس عورت نے کہا جی نہ میں نے باغ بیچنا نہ میں نے معافی دینی ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا موسیٰ بن عیسیٰ اس کے بیٹھ گیا. اس نے کہا بی بی میں تیری دیوار بھی بنا دیتا ہوں، سارا خرچہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، تیری مہربانی مجھے معافی دے دے، وگرنہ جج مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس عورت نے معافی دی اور اس نے جناب اللہ دیوار بنائی. دیوار بنانے کے بعد اس کی جا کے جان چھوٹی ہے. یہ ہمارے بزرگوں کے فیصلے ہیں جو قرآن کے مطابق تھے. کتنی بڑی بڑی مثالیں پڑی ہوئی ہیں، کتنی بڑی بڑی مثالیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ قرآن کے مطابق فیصلے کریں. جب تک قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے تھے تب تک یہ قوم سیدھی رہی ہے کہ نہیں رہی؟ یار حیران ہو جائیں گے. ایک مستری نے جناب اللہ بادشاہ نے ایک مستری کو کہا کہ یہ مسجد بنانی ہے. مسجد جب بن گئی، مسجد فل تیار ہو گئی ہے، بادشاہ دیکھنے کے لیے. اس نے کہا جی مجھے مسجد کا ڈیزائن پسند نہیں آیا. اس نے جناب اللہ مستری کا ہاتھ ہی کاٹ دیا. مستری روتا روتا جناب بادشاہ کے اپنا جج کے سامنے پیش ہو گیا. اس نے کہا جناب یہ دیکھیں میرے ساتھ ظلم کیا بادشاہ نے. کہا کیسے؟ اس نے کہا جی میں نے مسجد بنائی ہے، اسے ڈیزائن پسند نہیں ہے، میرا ہاتھ ہی کاٹ دیا ہے. کہا بلاؤ جج کو، بادشاہ کو بلاؤ. وقت کا خلیفہ حاضر ہوا. کہا ہاں بھائی تو نے اس کا ہاتھ کیوں کاٹا ہے؟ تو اس نے خلیفہ نے کہا جناب میرا پیسہ لگا تھا مسجد کا، میں تو خوبصورت مسجد بنانا چاہتا تھا، اس نے جو ہے وہ میرا پیسہ سارا ضائع کر دیا، میں نے اس لیے اس کا ہاتھ کاٹ دیا ہے. کہا پیسے کا سزا تو نے یہ دی کہ تو نے اس کا ہاتھ ہی کاٹ دی، وہ تو مستری تھا، جیسے تو نے کہا وہ تو بناتا گیا. کہا اب کیا کرو؟ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. بس ہاتھ کے بدلے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. قرآن کا فیصلہ تو یہی ہے
کہ ہاتھ کے بدلے میں اور کان کے بدلے میں آنکھ کے بدلے میں ایتے کی ہے جی ایتے 4 پیشیاں، 5ویں پیشی تے فیصلہ ہوئے گا کہ آنکھ دا کی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تقل للخائنین خصیما، فرمایا محبوب خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا. ایک بندہ دیکھیں نا جی یہ آگے آ رہا ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تجادل عن الذین یختارون انفسہم، یہ وکیلوں کے بارے میں ہے. فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی طرف سے ہرگز جھگڑا نہ کریں جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے. بندہ ایک جرم کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ اسی کا ساتھ دے رہا ہے. وکیل کو پتہ ہے چنگا بھلا کہ جناب جو میرا جو کلائنٹ پاک ہے یہ سارا کچھ کر کے آیا کھڑا ہے، اس کے باوجود وکیل ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا جج کے سامنے جناب اللہ اس کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، فرمایا کہ محبوب جو لوگ اپنے جانوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کی طرف سے کوئی حمایت. پھر یار آپ دیکھیں یہ وکالت کتنا یوں سمجھ لیں، میں کیا اسے کہوں، میں یہ گندہ ترین پیشہ ہے کہ یار آپ کسی کو آدھے گھنٹے کے لیے قید کر دیں، آدھے گھنٹہ جو اس کو تکلیف ہوگی نا، قیامت کے دن آپ سے پوچھا تو جائے گا نا ہاں بتا تو تیری وجہ سے ایک آدھا گھنٹہ جو ہے وہ بندہ جناب جیل کے اندر کیوں رہا، یہ قید کیوں رہا. ایسی بات ہے. تو جنہوں نے 5 سال 10 سال پیشہ ہی پیشہ دلوا کر جو ہے، میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ججوں کا قصور نہیں ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ وکیلوں کا قصور ہے. جب کبھی سوال ہی پیدا نہیں تو وکیل کیس ختم ہونے دے. اب جو 5 سال تمہاری وجہ سے، جج کی وجہ سے یا وکیلوں کی وجہ سے جو بے قصور بیٹھا ہوا ہے جس کا فیصلہ ہی نہیں ہو رہا جناب اس کے کیس کا، بتاؤ جو 5 سال وہ اندر بیٹھا ہے اس کی سزا کون بھگتے گا؟ وکیل ہے یا جج، جو بھی ہے. سمجھے نا. دیکھیں آپ کے سامنے مجرم آیا تھا، ملزم آیا تھا، جو بھی تھا اس کا فیصلہ کر کے سزا دے دیتے، لیکن اسے سزا دی نہیں جا رہی ہے. 10 سال تو اس نے ویسے پیشہ بکتاتے گزار دیے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. 10 سال بعد جا کے اس کا فیصلہ ہوتا ہے. کئی کیس ہیں ایسے، آپ حیران ہو گے سن کے کہ کئی بندے مر گئے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا جناب اعلیٰ ہائی کورٹ آف پاکستان نے اس کو آزاد کر دیا ہے. یہ پیچھے 2 بھائیوں کا فیصلہ ہوا ہے، 2 بھائیوں کے پیچھے فیصلہ ہوا ہے جی. جب سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے اس کو جب بری کیا نا، جب اس کی فائل آئی ہے یا جو بھی ان کا جو حساب کتاب تھا جب ان کے سامنے لایا گیا، جج کے سامنے رکھا گیا کہ جناب جس کو آپ آزاد کر رہے ہیں، بری کر رہے ہیں، وہ بندے 5 سال پہلے مر چکے ہیں. کیوں؟ کوئی سوچ سکتا ہے ان لوگوں کی حالات کیا ہے، لیکن وجہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نظام بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں تکلیف ہے نا، سیدھا جج کے سامنے آ، تمہیں کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کبھی بھی محبوب خیانت کرنے والوں کی حمایت نہیں کرنی ہے. ان اللہ لا يحب من کان خوانا ناسیما، فرمایا رب خیانت کرنے والے بڑے گناہ گار کو پسند ہی نہیں کرتا ہے. ساری زندگی ہم صرف اور صرف اسی بات میں گزار دیتے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور مجبوری سی پھر کی کریے جی، پھر ساری تو مجبوری ہے، پھر لوگوں نے کی آخر لوگوں نے سامنے یہ باتیں کرتے کرتے ہماری ساری زندگی گزر گئی، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. سب سے بڑا مسئلہ چور کا نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے چور کی حمایت کرنے والے کا. میں اکثر آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، آپ دیکھیں نا 5 سال تک جن چوروں نے لوٹا، کیا خیال ہے صرف زرداری جہنم میں جائے گا، صرف نواز شریف بھی جہنم میں جائے گا؟ تو جن لوگوں نے ان کو آج تک ان کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں، ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ظالم کو ووٹ کیسے دیا تھا، چور کی حمایت کیسے کی تھی؟ آگے دیکھیں یہ بڑی خوبصورت بات ہے. فرمایا یستخفون من الناس، فرمایا کہ لوگوں سے شرماتے ہو، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے تمہیں شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ کتنی بڑی بات ہے یار، یہ کتنی بڑی یہ بات. فرمایا لوگوں سے تمہیں شرم آتی ہے نا، ولا یستخفون من اللہ، اور تمہیں رب سے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، فرمایا کہ وہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے جب رات کو بیٹھ کے تم منصوبے بناتے ہو. رب تو ہر وقت دیکھ رہا ہے نا. فرمایا کہ اذ یبیتون، جب راتوں کو بیٹھتے ہو، ما لا یرضی من القول، تم ایسی ایسی باتیں کرتے ہو جو رب کو پسند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دیکھ رہا ہے، اس کا فیصلہ قیامت کے دن رب نہیں کرے گا. وَقَالَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے تمام عملوں کو جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے، رب دیکھ رہا ہے کہ کون سا بندہ کیا عمل کر رہا ہے. اب یہ ساری باتیں ان کے لیے آ رہی ہیں جو وہ توما نامی بندے کو بے گناہ کرنے گئے تھے. حالانکہ چور وہ ایک تھا،
لیکن کیونکہ بدنامی کی وجہ سے کہ ہماری جناب اعلیٰ برادری کی بدنامی ہو جائے گی، ہمارے قبیلے کی بدنامی ہو جائے گی، صرف اس بدنامی سے بچنے کے لیے خام خواہ چور کی حمایت کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آیتیں نازل فرما دی. اب یہ اگلی آیت بھی دیکھیں، فرمایا ہاں تم ہاؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، میں سنتے ہو یہ بات ذرا کہ یہ تم دنیا کی زندگی کے اندر تو تم اس کے لیے جھگڑا کر رہے ہو، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے بارے میں کون جھگڑا کرے گا؟ دنیا کی زندگی کے بارے میں اس سے جھگڑا کر رہے ہو نا، دنیا کی زندگی کے بارے میں اسے بچانا چاہتے ہو نا، یہ دنیا ہی ہے نا جب تم چور کی حمایت کر رہے ہو، یہ دنیا ہی ہے نا جس کے بعد تم اپنے لیڈر کی خاطر سارا کچھ کرتے پھر رہے ہو. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن لیڈر کے بارے میں کون جھگڑا کرے گا؟ قیامت کے دن چور کو کون بچائے گا؟ کون اس کی حمایت کرے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا، فرمایا کہ قیامت کے دن کون ان کا وکیل بنے گا؟ کیسی بات ہے یار یہ. فرمایا قیامت کے دن اس کا وکیل کون بنے گا؟ آج تو تم اس کا وکیل بن کے جناب اعلیٰ تم نے پیشہ بھی ڈلوا لی، آج تم نے سارا کچھ کر لیا ہے، آج تم نے اس کو بے گناہ بھی ثابت کر لیا، بری بھی اس کو کروا دیا ہے. فرمایا قیامت کے دن اس کا وکیل کون بنے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا، فرمایا قیامت کے دن اس کا وکیل کون بنے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کسی کی حمایت کرتے ہیں نا، کم سے کم ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس کی حمایت کر رہے ہیں. آج تو ہمارا سارا کھاتا ہی ایک طرف کھڑا ہوا ہے جناب اعلیٰ، جو مرضی ہو جائے، جو ہمارا چودھری ہے نا، چودھری جو مرضی کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. فلانے قدم بڑھا ہم تیرے، یہی بیماری کھڑی ہوئی ہے. اور یہ قیامت کے دن لگ پتہ نہیں جائے گا ہم تیرے ساتھ ہے کا مطلب کیا ہے. یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول دیا، المرء مع من احب یوم القیامہ. حضور نے ارشاد فرمایا جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے رب قیامت کے دن کھڑا بھی اسی کے ساتھ کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ دیکھیں نا جی، قرآن مجید کی آیت ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، رب نے دل ایک ہی بنایا ہے، ایک دل ہے نا، حالانکہ سارے پھیپھڑے گردے اور پرا سارا کچھ دو دو بنایا ہے، واحد دل لیا جو اس نے ایک بنا رکھا ہے. کیوں؟ جب دل ایک ہے نا پھر محبت بھی ایک ہی ہو سکتی ہے. دو سے محبت کرنے والا تو منافق ہی ہوتا ہے نا. منافقوں کی نشانی کیا تھی؟ ادھر بھی راضی اور ادھر بھی. نہ، جب دل ایک ہے تو محبت بھی ایک ہی سے ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں نا، یا لیڈر سے محبت ہو جائے یا پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لیڈر کی محبت بھی اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھی ایک ہی جگہ اکٹھی ہو جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. خائن سے محبت بھی ہو اور حق مارنے والے سے محبت بھی ہو اور جس کا حق مارا گیا اس کے ساتھ بھی محبت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب خیانت کرنے والے کی نہ حمایت کرنی ہے، نہ خیانت کرنے والے کی طرف سے کوئی جھگڑا کرنا ہے، نہ ہی خیانت کرنے والے کی کوئی سائڈ لینی ہے. آج ہماری قوم دیکھ لے، جو تگڑا ہوتا ہے چاہے جو مرضی کر لے، ہماری قوم ہمیشہ اس کی سائڈ لے رہی ہوتی ہے. ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ کہتا ہے اگر امیر بندے کو غصہ چڑھا نہ کرے صاحب جی کا بی پی لو ہو گیا ہے، اور اگر غریب بندے کو غصہ چڑھا کرے جی دماغ خراب ہو گیا ہے. ہوتا کہ نہیں؟ غریب کو غصہ آ جائے کرے دماغ خراب ہو گیا، اور امیر کو غصہ آ جائے کرے صاحب جی کا بی پی لو ہو گیا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ امیر بندہ یا پیسے والا یا تگڑا بندہ غریب کو مار دینا، چار بندے غریب کو سمجھا رہے تھے تیرا دماغ خراب ہے، انہوں نے پنگا لیا کیوں؟ بجائے مار کھانے والے کو الٹا سمجھایا جا رہا تھا کہ تو پاگل ہے، تو نے اس کے ساتھ پنگا نہیں کیوں لیا، تجھے پتہ نہیں کتنا بڑا چودھری ہے. کیسا زمانہ ہے یار. حالانکہ جس کو سمجھانا چاہیے تھا اس کی طرف جاتا کوئی نہیں، اسے پتہ بھی چودھری ہے، اگر اس کو لتر مارے تو مجھے بھی مار دے گا. ہاں اس کے نیڑے تیڑے سارے بیٹھ جائیں گے سیاڑے بن کے، ہاں تجھے پتہ نہیں تھا بڑا چودھری تھا، تو نے اس کے ساتھ پنگا لیا کیوں ہے. یہ زمانہ بھی تو آنا ہی تھا نا. جن باتوں پر خدا کی قسم ہے ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے تھی، آج انہی باتوں کو چیک کر لے لوگ ہنستے ہیں. جن پر رونا آنا چاہیے تھا نا. جب ہم کہتے ہیں نا یار مسجد سے جوتی چوری ہو گئی ہے، آپ دیکھیں کبھی یہ کوئی بندہ اس بات پہ پریشان ہوا ہو؟ ہر بندہ ہنس رہا ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ یار گھڑے کے ساتھ میاں جو گلاس تھا نا وہ اس کو زنجیر کے ساتھ باندھا ہوا تھا پھر بھی کھل گیا ہے، کتنے بندے ہنستے ہیں. حالانکہ یہ وہ باتیں تھی جو رونے والی تھی. جب ہم کہتے ہیں کہ یار وہ فلاں چیز جو ہم نے رکھی تھی نا جناب وہ چوری ہو گئی ہے، چوری کی بات سن کر ہنس پڑتے ہیں، ڈکیٹی کی بات سن کر ہنس پڑتے ہیں. یار کسی کو ٹھگی بچ جائے نا لوگ اس بات پر ہنس رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ تو ہنسنے والا تو چھوڑے نا، آپ تو سیلفی بن رہی ہوتی باقاعدہ. نہیں کیسا یار زمانہ آ چکا ہے خدا کی قسم ہے. بندے کا یقین کریں ہم بالکل آخری زمانے کے اندر جی رہے ہیں. یہ ہم چھوڑ دیں کہ جناب ہمارے بعد شاید کو 2-4 صدیاں اور آئیں گی، اللہ کرم کرے ہمیں لگتا نہیں کہ کوئی اور صدی بھی آئے گی. ویسے تو اللہ کرم فرمائے خدا جانتا ہے قیامت کب آنی ہے، لیکن جو آثار ہے نا لگتا نہیں کہ اگلی کوئی صدی آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.